السلام علیکم۔ آج آپ کو زیارت کروا رہی ہوں حلب میں اس کلیسا کی یا اس گرجا کی، اس چرچ کی جس میں سر امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ یہ وہ چرچ ہے، یہ وہ کلیسا ہے اس راہب کا جو کہ حلب میں موجود ہے۔ جب یہاں پہ یہ راستے میں لے کے جا رہے تھے سرحائے شہداء کو اور تمام اسیران کو، تو ایک جگہ راستے میں انہیں خبر ملی کہ کچھ لوگ شب خون مارنا چاہتے ہیں قافلے پہ۔ انہوں نے ڈر کے قافلے کو روکا اور وہاں پہ یہ کلیسا موجود تھا، اور اس کے راہب کے پاس آئے اور اسے کہا کہ معاذ اللہ ایک باغی نے بغاوت کی ہے اور ہم یہاں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے اور تم کیا یہاں پہ کرنا چاہتے ہو؟ تو بتایا کہ ہمارے پاس کچھ سر ہیں اور کچھ اسیر ہیں جنہیں ہم یہاں پہ ایک شب ٹھہرانا چاہتے ہیں تاکہ یہ حفاظت میں رہیں۔ اس نے وہاں رہنے کی، جب راہب اوپر چھت پہ چڑھا تو اس نے تمام قافلے کو، ان کے ملعونوں کے لشکروں کو دیکھا کہ کافی بڑا لشکر ہے۔ اس نے اس کو اجازت دے دی۔ جب اجازت دے دی تو تمام سرحائے شہداء صندوقوں میں رکھے گئے تھے۔ جب صندوقوں میں یہ سر رکھے گئے تو انہیں ایک طاق میں رکھ دیا گیا۔ جب اس طاق پہ جب اس راہب کی نظر پڑی تو جب اس نے سرائے شہداء پر نظر کی تو دیکھا کہ یہ تو نورانی چہرے ہیں۔ پھر اس نے بغور اس سر کو دیکھا جو کہ سر مبارک امام حسین علیہ السلام تھا، تو حیران رہ گیا کہ یہ مثل آفتاب درخشندہ ہیں۔ اس کے دل پر اثر ہوا اور اس کی حالت متغیر ہونے لگی۔ راہب نے سوال کیا کہ آخر تم کس لیے یہاں پہ چاہتے ہو؟ شمر ملعون نے کہا کہ ہم سرحائے بریدہ کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ہمیں خبر ملی ہے کہ یہاں پہ کوئی شب خون مارنا چاہتا ہے۔ آخر اس نے اجازت دے دی۔ رات ہو گئی، سب لوگ جو ملعون کے لشکر تھے انہوں نے پاسبانوں کی باری لگا دی کہ باری باری سب اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کلیسا میں علیحدہ علیحدہ محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ سر امام حسین کو رکھ دیا گیا اور اہل حرم کو بھی دیر میں جگہ دے دی گئی اور دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ جب رات آدھی گزر گئی، راہب نصرانی اپنے حجرے سے باہر نکلا اور اس محراب کا کہ جس میں سر امام حسین رکھا ہوا تھا طواف کرنے لگا، اور دیکھا کہ روشنی ہی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ راہب اپنے حجرے میں گیا اور اس میں ایک کھڑکی تھی، اس نے وہاں سے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ اس صندوق سے کہ جس میں سر بریدہ رکھا ہوا ہے نور نکل رہا ہے اور روشنی سارے کلیسا میں پھیلی ہوئی ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ دیوار شگافتہ ہوئی اور ایک سواری آسمان سے اتری اور وہاں داخل ہوئی۔ اس سواری سے کچھ خواتین اتریں۔ اس وقت آواز آئی کہ اے راہب، سواری کی طرف نگاہ نہ کر، اس میں رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں جو اپنے فرزند حسین کے سر بریدہ کی زیارت کے لیے آ گئی ہیں۔ راہب کہتا ہے میں اس آواز کو سن کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں نے اس طاق کی طرف دوبارہ نگاہ کی جس میں سر بریدہ رکھا ہوا تھا۔ میری نگاہ پر پردہ پڑ گیا اور میں کچھ نہ دیکھ سکا۔ ہاں، وہاں سے گریہ وزاری اور نوحی کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت اس مخدرہ نے سر بریدہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، السلام علیکہ ایھا المظلوم الحریب، السلام علیکہ ایھا الشہید الغریب، یعنی اے میرے مظلوم و شہید غریب نینوا فرزند حسین۔ اور یہ وارد ہوا ہے روایات میں کہ اس شب کو سیدہ عالم نے ماتم حسین میں مرثیہ کہا۔ راہب کہتا ہے کہ جب میں نے گریہ وزاری کی آواز سنی تو جب مجھے ہوش آیا اور میں دوبارہ اس کے نزدیک گیا تو نہ وہاں کوئی سواری کا نام و نشان تھا۔ میں نے وہ صندوق کھولا جس میں امام حسین کا سر بریدہ تھا۔ جب صندوق کھولا تو سر بریدہ سے ایک نور نکلا، لیکن وہ سر خاک و خون میں غلطا تھا۔ راہب بہت رویا، سر مطہر کو مشک و گلاب سے دھویا اور اپنے اس منبر پر، اس جگہ پر جہاں پہ وہ عبادت کرتا تھا، وہاں پہ بیٹھا مؤدب ہو کر عرض کیا، اے سر سروران عالم، مجھے بتا کہ تو کس کا سر بریدہ ہے، تو کس کا برگزیدہ سر مطہر ہے؟ سر بریدہ سے آواز آئی کہ میں کوفی اور شامیوں نے مجھے قتل کیا ہے، میں فرزند رسول ہوں، میں محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کا نور ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں اور فاطمہ کا نور نظر ہوں۔